امید بہار رکھ وہ ہے. اور وہ جب وہ کیفیات آنا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ساری ہر چیز جو ہے نا وہ سمجھ میں آنے لگ جاتی جو پہلے نہیں آتی ہوتی. کیونکہ وہ جو کیفیات ہوتی ہیں ایمان کی، جو حلاوت ہوتی ہے، جو احساس ایمان ہوتا ہے، جذبہ ایمان ہوتا ہے، وہ جب انٹر ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ یہ چیز لاتا ہے. اسی سے آپ، کیونکہ وہ انفینٹزم کا ایک جھلک ہوتی ہے، تو اسی سے آپ انفینٹزم کو سمجھ سکتے ہیں. پھر آپ کو جو مختلف احوال اولیاء کرام کے گزرے یا جو قربانیاں صحابہ کرام کر گزرے تو پتہ لگتا ہے کہ ہاں وہ تو پھر اسی طرح ہے، وہ تو پھر کر سکتے تھے، وہ تو واقعی کر سکتے تھے. ادروائز تو وہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ ایسا بھی وہ کر سکتا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے. وہ یہ فنائٹ ذہن میں آتی نہیں چیز، کبھی بھی نہیں آتا فنائٹ ذہن میں کہ آپ دریا پہ ایک چھڑی ماریں تو دریا کے 2 حصے ہو جائیں. ذہن نہیں قبول کرتا. کیوں؟ کیونکہ ذہن نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس طرح. مگر انہوں نے دیکھا، دیکھنے والوں نے اس وقت دیکھا کہ وہ دریا ایسے ہوا اور وہ پار کر گئے. اور کتاب کا، اللہ کی کتاب کا حصہ ہے اور لوگوں کی تاریخ کا حصہ ہے کہ ایسا ہوا. اور بے شمار معجزات اور بے شمار انگن کرامات لوگوں نے دیکھی اور دیکھ رہے ہیں. تو وہ پھر ایمان جس کے اندر ہوتا ہے وہ ان کرامات کو ایک دم، جس کا دل اس قابل ہوتا ہے تو وہ اس کرامت کی جھلک کو ایبزارب کر لیتا اپنے اندر. اور جس طرح فرعون کے جادوگر جو تھے وہ انہوں نے ایبزارب کر لیا اس سین کو کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ناٹ پاسبل، کوئی جادو میں ہو ایسا نہیں ہوتا جو یہ ہے. تو وہ جھلک آئے، وہ مسلمان ہو گئے. وہ کہتے ہم نے دیکھ لیا حق. بڑا تڑپا فرعون کے بغیر میری پرمیشن. کہتے حق دیکھ لیا تو پرمیشن کا چکر ہی کوئی نہیں. کہ میں یہ کر دوں گا تو جو مرضی کر دوں. دیکھ جو لیا میں نے، جھلک جب دیکھ لی تو میں ختم ہو گئی بات. تو پیوستہ رہے شجر سے امید بہار. وہ جو جھلک جب بندے کو آ جاتی ہے تو پھر وہ پیوستہ رہتا ہے پھر کہ یار یہ جھلک آ گئی. اب وہ پھر سفر اپنا کنٹینیو رکھتا ہے. یہی ہے صاحب فرماتے ہیں جو استقامت ہے یہی بندے کے ذمہ ہے، پیوستہ رہنا. کہ اب نماز ہیں، نماز پڑھتے رہے، پھر کبھی نہ کبھی آپ کی استعداد کے مطابق وہ آپ کو معراج لگنے لگ جائے گی. جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، مومن کے لیے معراج. مومن کا لفظ آتا ہے، معراج المومن، جو صاحب ایمان. کون سا والا؟ محسوس ایمان. جب آیت ہے محسوس ایمان کی جب کنٹینیوٹی آ جاتی ہے تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کنٹینیوٹی آ جاتی ہے تو پھر فرشتے آپ سے مصافحہ کرتے. وہ حضرت حنظلہ والی بات آئی تھی جنہوں نے کہا جی میں منافق ہو گیا. کیونکہ جب آپ کو ایک دفعہ کیفیت آ جائے نا تو جب وہ کیفیت جاتی ہے تو پھر بندہ ہل جاتا ہے. کیونکہ اس نے تو وہ دیکھ لی. آپ کو ایک جاب ملے بڑے ہائی فائی، وہ پھر چھن جائے، چھوٹی جاب ملے تو وہ چھوٹی جاب میں آپ بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہو جائیں گے. آپ کہیں گے یار وہی ملے تو پھر میرا گزارا ہے. تو یہ وہ جو ملنا ہے وہ فیض ہے اور وہ اس کا تیرے جانا قبض ہے. وہ ایسے چلتا ہے نا سائیکل. تو اس کو آپ سمجھیں فیض ہے اور جو پازیٹیو پہ جا رہا ہے یہ قبض ہے. اب دونوں میں آزمائشیں ہیں. جب فیض ملے تو شکر، اللہ پاک تیرا شکر ہے تو نے مجھے فیض عطا فرمایا تیری طرف سے، 110% تیری طرف سے. میرا تو کچھ بھی نہیں اس میں. جو کچھ بھی، ایوری تھنگ بلانگس ٹو یو. میں بھی تیرا ہوں. انا للہ انا الیہ راجعون. تیری طرف جو جا رہا ہوں.
للہ ما فی السماوات والارض، زمین آسمان تو ہے ہی تیری، میں بھی تو سب کچھ تیرا ہے، تو جو بھی مجھے جو تو فیض عطا فرمایا، کیفیت عطا فرمایا، تیرا شکر ہی شکر۔ اور جب دوسری کیفیت ہو خدا نخواستہ تو پھر توبہ ہے، اللہ پاک اس سے نکال۔ اس لیے توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین پڑھتا رہے پیغمبر، دونوں ان کو تو سامنے ہے پکچر کہ اللہ پاک ایک دفعہ ہمیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کیا؟ وہی نور باطن، وہی کیفیت، وہ ایک دفعہ آ جائے تو ہم سب، کیونکہ اس کے پھر اس کے بغیر گزارا نہیں۔ آپ اے سی میں رہتے ہیں، اے سی خراب ہو جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار یہ اے سی کے بغیر گزارا، ٹھنڈا پانی نہ ملے، چائے ہے، تھنگز لائک دیٹ، جو بندہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو اللہ میں یا اللہ پاک وہ دوبارہ ایک دفعہ یہ تو نے جو فیسلٹی دے دی ہے، عافیت دے دی ہے، تو اس سے دعا بھی ہے کہ یا اللہ پاک جو عافیت دے دی اس سے ہمیں ادھر بھی لکھی ہے نا کہ عافیت ایک دفعہ مل جائے تو وہ ہمارے سے نہ چھیننا، پھر آپ یوز ٹو ہی آتے ہیں اس کے، تو وہ پھر آپ چاہتے ہیں ہمیں، تو یہ اور یہ مادیت جو ہے یہ اس کو سمجھانے کے لیے ایگزامپل ہے، ہر چیز ایگزامپل ہے۔ اور یہ صاحب فرماتے تھے کہ بڑے صاحب بندے کے پیشے کے مطابق مثال دیتے تھے، موچی ہے تو موچی کو موچی کے حساب سے، ٹیچر کو ٹیچر کے حساب سے، ہر ایک۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ جو میں نے پڑھا انجینئرنگ میں، تو میں انٹرسٹ لے کے پڑھتا تھا، لنک کرتا تھا چیزوں کو، تو وہ مجھے میرے بڑی کام آتی ہے، میرے بڑی کام آتی ہے اس میں مثالوں میں۔ اب آپ دیکھیں کہ طواف کرنا عبادت ہے نا، صحیح کرنا عبادت ہے نا۔ اب طواف کیا ہے؟ یہ سرکولر موشن ہے، صحیح کیا ہے؟ یہ وائبریشنل ہے، اور ہر سالڈ میں وائبریشن ہے۔ اگر وائبریشن اس کی زیرو ہو جائے تو اس چیز کا ٹیمپریچر ایبسولوٹ زیرو ہو جائے، اور ایبسولوٹ زیرو از ناٹ اچیویبل، سائنس کا لا ہے۔ قریب ترین آپ چلے جائیں گے ایبسولوٹ زیرو کے، مگر اٹ از ناٹ اچیویبل، ہل جل رہے گی۔ اور یہ اب کیا ہے، میٹر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب میری تسبیح کر رہے ہیں۔ اب ہمیں تو یہی پتہ لگا کہ جو ایٹم ہے، سب سے چھوٹا ایٹم ہے نا، اس میں ایک الیکٹران ہے، وہ گردش کر رہا ہے، اور پلینٹس سورج کے گرد کر رہے ہیں، سارا سولر سسٹم اپنے محور کے گرد کر رہا ہے، وہ محور بما سولر سسٹم وہ اپنے محور کے گرد کر رہا ہے۔ دس از دا پروسیس، جو آپ جو ترقی ہوتی جا رہی ہے نا، اور ہمیں یہی ملتا جا رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ گھوم رہی، اور فرشتے وہاں بیت المعمور کا چکر لگاتے ہیں، اور وہ ان کی عبادت ہے۔ تو یہ ہر چیز جو ہے وہ عبادت میں لگی ہے۔ اب یہ ہمیں سائنس پڑھ کے ہمیں زیادہ کھلی، سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہر چیز فی فلک یسبح، ہر چیز چکر لگا رہی، تیر رہی، اپنے اس میں تیر رہی ہے سورہ یاسین میں، ہر چیز۔ پہلے چاند کا اور سورج کا ذکر کیا نا، کہ نہ چاند سے یہ ہو سکتا ہے سورج سے کہ چاند کو پکڑ لے، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ دن رات سے پہلے آ جائے، ہر چیز اپنے محور میں تیر رہی ہے، فی فلک یسبحون۔ اب یہ سورہ یاسین میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک دم وہ اس طرف دھیان جاتا ہے، پلینٹ کی موومنٹس کا، الیکٹران کی موومنٹس کا، اور پھر زمین کی ایک ریولوشن ہے نا، ایک روٹیشن ہے جو اپنے ارد گرد گھوم رہا ہے، وہ ہے۔ تو یعنی وہ بھی ایک، ہم نہیں کہتے اللہ ہو کرتے ہیں نا، وہ روٹیشن میں بھی ہے،
اور وہ ریولیوشن میں بھی. تو یہ جتنی بھی موشنز ہیں، جتنی بھی ہل جل ہے، یعنی اب سائنس کا یہ رول ہے نا کہ اسٹیٹک نہیں ہو سکتی. اب یہ چیئر اسٹیٹک نظر آ رہی ہے مگر اس کا رواں جو ہے وہ گھوم رہا ہے. الیکٹران پروٹون کی بنی ہے، پروٹون کی اپنے اسپن، نیوکلیئر کی اپنی اسپن ہوتی. ایوری تھنگ از یسبح لہ ما فی السماوات. یہ وہ ہے جو ہم نے اپنے اس سے سمجھا. اور کتنے طرح کی، کس طریقے کی عبادت یہ ہوگی، وہ اللہ جس پہ چاہے آشکار کر دے. ایک تو یہ ہے جو تم سوچ رہے ہو، یہ بھی عبادت ہے. سائے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ تم دیکھتے نہیں درختوں کے سائے، وہ بھی ایک عبادت کا وہ ہے، ایک طریقہ ہے. ان کو سائے کا پڑھنا، لائٹ پڑی وہ جو یعنی بھج گئے نا، گر گئے. سایہ مینس کہ وہ درخت جو کھڑا ہے وہ یو کین سی کہ وہ نیچے نظر آ رہا ہے پڑا ہوا. تو مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مختلف طریقے سے. مجھے کسی نے کہا تھا جب میں مدینہ شریف گیا نا 97 میں، روزوں میں بیگم کے ساتھ گیا تھا، تو میرے ادھر جانے سے پہلے ایک حکیم صاحب اللہ بخشی ہوا کرتے تھے وہاں، تو وہ گئے تھے حج پہ. تو وہ مجھے کہتے ہیں یار میں نے وہاں دیکھا وہ جو ایک گرین سا مزار ہے نا، گرین کلر کا چھوٹا سا، ادھر روضہ شریف کے پاس، شاید آپ نے دیکھا ہو تصاویر میں. کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ تو وہ ایسے سا رکوع میں تھا ایسے. تو یہ بات میری ان کی بات میرے ذہن میں رہی. تو ایک روز جب ہم سحری کھا کے اور فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی کی طرف نکلے، تو میری جو انٹرنس کی جو 2 مینار ہیں نا بڑے بڑے، میری ان پہ نظر پڑی. وہ مینار ایسے تھے اور مجھے ایک دم وہ حکیم صاحب کی بات یاد آئی. اور پھر میں نیچے نظر کروں، پھر میں دیکھوں وہ مینار ایسے. وہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. وہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک ہی چیز دیکھیں نا. حضرت صاحب تشریف لے گئے جب مدینہ شریف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی روضہ مبارک سے نکلے اور حضرت صاحب سے مصافحہ فرمایا. حضرت صاحب کے پیر صاحب ساتھ تھے نا، ان سے مصافحہ فرمایا اور ہمارے حضرت صاحب کے ماتھے پہ چوما اور فرمایا کہ بالکل براق سفید رنگ میں جالی مبارک سے تشریف لائے. اب یہ چیزیں ہر ایک کو تو نہیں نصیب ہوتی. اور وہ جو ہے کہ جو بھی حاضر ہوتا ہے اس کی جھولی جو بھری جاتی ہے وہ اس کی خواہش اور اس کی استعداد کے مطابق ہی ہوتا ہے. اب جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی نا کہ میں اللہ میاں سے گفتگو کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے میں بات چیت کرتا ہوں، تو میں اللہ پاک مجھے دکھا، یہ اپنا چہرہ مبارک تو دکھا. اللہ میاں نے کہا اس پہاڑ کی طرف دیکھو گے، اگر وہ قائم رہے اپنی جگہ پہ تو تم مجھے دیکھ لو گے. تو وہ جب جھلک ہوئی وہ پہاڑ آگ جل گیا اور یہ بے ہوش ہو گئے. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استعداد وہی تھی اللہ کے دیدار کے ریفرنس. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد سب کو پتہ ہے کہ کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا اور وہ معراج تھی. اور وہ مخلوق اور خالق کا وہ میٹنگ پوائنٹ تھا شب معراج. اور وہ میٹنگ تھی جو کبھی نہیں ہوئی تھی. اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ جو چیز اگر مجھے ایک ملتی ہے تو وہ امت کو ملے، اور وہ امت وہاں پہنچ نہیں سکتی. حضرت جبریل علیہ السلام نہیں وہاں پہنچ سکتے تھے. 70,000 ایجابات تھے، سدرۃ المنتہا اور اللہ تعالیٰ تھا.
70,000 حجابات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طے فرمائے گئے ایک 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 کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس، سارے حجابات دور ہو گئے۔ وہ ایک کمان کا جو لفظ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کیا نا، ایک کمان پھر کیا فرمایا، یا اس سے بھی کم، یہ تو نہیں فرمایا کہ کتنا کم، یہ فرمایا کہ یعنی کہ نیئرسٹ پاسبل جو تھا وہ، اور وہی پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی تحفہ ریٹرن میں تحفہ لے کے گئے تھے نا عاجزی کا، تو وہ تحفہ نماز کا دیا، اور وہ معراج تھی مومن کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفہ وہاں لے کے آئے کہ میں وہاں ہو آیا، تم وہاں جا نہیں سکتے، لیکن یہ جو نماز پڑھے گا تو یہ اس کی مومن کی معراج یہی ہے، جب صاحب ایمان نماز پڑھے گا یہی اس کی معراج، اور پھر فرما بھی دیا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ معراج تو یہی تھی نا، یا ایسا نہ کر سکو تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے، اور یہی میرے ذہن میں یہی پکچر سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب نظر ڈالتے ہوں گے تو اسے ادب میں نیچے کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ ایک پہلو یہ سامنے آتا ہے میرے، تو وہاں تو جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے نا، پھر ہم نے وہی کی سو کی جو کی، یہ الفاظ ہے نا قرآن شریف میں سورہ نجم میں۔ مطلب آپ لوگوں کو کیا خبر کہ کیا مطلب باتیں ہوئی اور کیا تمہارا خود تو تم نہیں پہنچ سکتے، تمہارا وہم و گمان بھی نہیں وہاں پہنچ سکتا، سو جو ہم نے کہا سو کہا ان کو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو ڈال دیتا ہے دل میں، اس کی اطمینان کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ تو یہ ہے کہ جو انفینٹزم ہے نا، وہ جب بندے کو محسوس ہونا شروع ہو جائے تو بس وہ اس کو قابو کر لے، گریب کر لے، اس کو چھٹے نہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ اللہ کی رسی ہے، جو کیفیت آتی ہے نا محسوس ایمان کی، وہ اللہ کی رسی ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم خوش ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ ہر وہ چیز کا ہمیں جس چیز کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جس چیز کا قرآن شریف میں، وہ ہر وہ چیز ہے جو ہماری جنت کو اور اللہ کی رضا کو سیکیورٹی فراہم کرتی ہے۔ That is entirely for us۔ جھوٹ نہ بولو، ہمارا فائدہ، کیوں؟ جو اللہ تعالیٰ کا جو سارا روحانیت کا سسٹم ہے وہ کس پہ بیسڈ ہے؟ فرما برداری پہ۔ جو جتنا اللہ کا فرما بردار ہوگا اتنا اللہ کے قریب جائے گا۔ یہاں تک کہ جنت کا تو کرائٹیریا اللہ میں نے ڈے 1 میں ہی سمجھا دیا کہ جنت میں ہم نے فری پاس سے ان کو بھیجا تھا، کہ بنائی اللہ میں نے جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے بنائی ہے نا، تو ہم بھیج دیا تھا ان کو، مگر کیونکہ کرائٹیریا ایک تھا منیمم کہ بھئی کم از کم ایک فرما برداری تو ہونا، کہ یہاں فرما بردار لوگ ہی ٹھہر سکتے ہیں، تو ایک فرما برداری تو ہونا، تو وہ ادھر نہ جانا، ایک ٹیبو کہہ لیں اس کو۔ تو جیسے ہی گئے انہوں نے کہا بس اب آپ تشریف لے جائیں، that's it, that's all, that's it۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو گناہ تو ہوں گے، یہ سارا سسٹم فینیٹزم جو ہے یہ ہے گناہ ہی ہے، انفینٹ کو تو نہیں سمجھتے نا۔ تو جب یہ گناہ کرے گا تو جو وہ بندے جو جنت کے لیے کوالیفائی کریں گے بائی ورچیو آف مور نیکیز، مور ورچیوز، تو وہ ان کے جو گناہ کا کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے کلیئر کرے گا پہلے،
فری آف گناہ ہوں گے وہ، جو نا جنت کا دودھ اللہ تعالیٰ صاف کر دے گا دلوں کی، بالکل پاک پوتر کر کے نا جنت میں انٹری دے گا، تاکہ پھر وہ آل ٹائم جو رہیں، پھر اب وہاں کوئی شجر ممنوع نہیں ہوگا، جو یہ جو جنت، تو اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے، اور بار 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 وہ ہستی ہے اللہ تعالیٰ کن فیکون والی ہستی ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے تو ان کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ ان کی واہ واہ کرا دوں، ان کو عبدالآباد یہ رہیں، مزے میں رہیں، اور شیطان کہتا ہے کہ یہ تو اس کی وجہ سے تو میں مردود ہوا ہوں، تو کھلا دشمن عدو مبین اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ہر قیمت پہ چاہتا ہے کہ یہ وہ جنت میں نہ چلا جائے گی، جنت میں اگر چلا گیا تو بس پھر یہ تو میں تو کامیاب ہو گیا، تو شیطان کی یہ پوری ٹل لگا دیتا ہے، وہ جھوٹ اس کی عمارت جھوٹ پہ بیسڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار طریقے سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اولیاء کرام کے ذریعے اس اینگل سے بھی، اس اینگل سے، ادھر سے چاروں طرف سے آپ ویژولائز کر لیں، اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ سمجھاتا رہتا ہے کہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اور وہ مختلف طریقے سے اس کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ یہ اس کی فلاح نہ ہو جائے، نہ وہ آپ کی دنیا میں فلاح چاہتا ہے شیطان، اور نہ آپ کی آخرت میں فلاح چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سسٹم دیا ہے وہ ایسا دیا ہے کہ جس سے ہماری دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی، اور دنیا کی فلاح کیا ہے؟ وہ اطمینان قلب جو اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب وہ جس طرح میں بار بار کہتا ہوں، وہ اطمینان جب بندے کو آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک ایسی چیز ہے اطمینان کہ وہ آپ کو پھر اللہ ہی کی طرف لے کے چلتی ہے، اس کی اسٹرینگتھ بڑھتی جائے تو آپ کے لیے باقی چیزیں جو ہے نا آپ کو بالکل آپ ان سے بے بہرا ہوتے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، صاحب دھیان آپ کا ادھر ہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ہے، یہ اصل تو یہ ہے، باقی تو کھیل کود ہے، جس طرح جو یونیورسٹی میں جو اچھے لڑکے ہوتے ہیں فنکشن میں بھی جاتے ہیں، یہ اگر وہ اصل ان کو پتہ ہے یہ ٹاپ کرنا ہے ادھر، یا بڑے اچھے نمبر لے رہے ہیں، کل کو ہمارا فیوچر اس سے وابستہ ہے، باقی یہ کھیل کود یا ایکسٹرا کریکولر ہے، بے دلی سے پارٹیسپیٹ کر لے، کہیں تو کرتے ہی نہیں، کہیں بے دلی سے پارٹیسپیٹ کر، کہیں اسی کو سب کچھ بنا لیتے ہیں، لیڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں یا ہا ہو کرتے ہیں، تو وہ گویا اس اپارچونٹی کا کم یوز کرتے ہیں، یا ضائع کرتے ہیں یا کم یوز کرتے ہیں، یہ ہے سارا کہ اس کو بس ایک تو یہ کہ بندہ جس مرضی حال میں ہو، چاہے فیض کی بلندیوں پہ ہو، چاہے قبض کی اس پہ ہو، وہ پیوستہ رہے شجر سے، اور جب امیدیں بہار، اور جب بہار آ جائے تو پھر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس کو وہ اللہ کی رسی ہے، اس کو نہ چھوڑے، اس کو وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرنا، تفرقہ بازی تو بحث کو جنم دیتی ہے، اور بحث جو ہے وہ آپ کو اکھاڑ دیتی ہے سسٹم سے، بحث پہ تھوڑی، اسلام از ناٹ بیسڈ آن بحث، تو پیار محبت کی گیم ہے اور کیفیات کی گیم ہے ایک، اور وہ اطمینان اس کا ابتدا ہے، اور اطمینان کا بڑھتے جانا، وہ انتہا تو ہے کوئی نہیں، وہی بس اینڈ میں جب آپ اگر اطمینان کے ساتھ اٹھائے گئے تو سورہ فجر کی خوشخبری آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، اے اطمینان پانے والی روح، لوٹ چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تو اس سے راضی، داخل ہو میرے بندوں میں، داخل ہو میری جنت میں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رزلٹ آؤٹ کیا ہے
کہ جس کے پاس اطمینان قلب ہے بائی ورچیو آف کثرت ذکر، وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ بخشا بخشایا ہے، اور وہ اللہ والا بھی ہے اور بخشا بخشایا بھی ہے، اور دعا یہ کرتا رہے توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، یا اللہ پاک مجھے مسلمان ہی مارنا اور نیک لوگوں میں شامل کر۔ یعنی وہ عاجزی، وہ لرزہ خوف کا، جس طرح کل میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ لپٹا ہوا ہو اطمینان میں، وہ ڈپریشن نہیں کرتا، بلکہ آپ کو اور تقوی آپ میں پیدا کرتا، قدم بھی آپ پھر سوچ کے رکھتے ہیں ایمان کی روشنی میں، ایمان کی روشنی میں ہو جو کچھ ہو، ایمان کی روشنی یعنی کیفیت میں، احساس میں ایمان ہو پھر ہے۔ اور یہ چیزیں ساری لازم ملزوم ہیں، انڈا ہے تو مرغی ہے، مرغی ہے تو انڈا ہے، انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، بیج سے درخت، درخت سے پھل، پھل سے بیج، بیج سے درخت، درختوں سے باغ، یہ اس طرح یہ گرو کرتا ہے سسٹم۔ تو وہ لازم ملزوم ہے کہ عمل کریں گے تو ایمان پیدا ہوگا، ایمان ہوگا تو عمل نکلے گا۔ اب اگر ایمان ہو اور عمل نہ کریں تو ایمان ضائع ہو جائے گا۔ بیج تو ہے، اب آپ اس کو بو ہی نہیں رہے، تو پھر یعنی پھر کیا فائدہ وہ ایمان کا، تو ضائع ہو جائے گا۔ پتہ لگا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ ایمان نام تو تھا مسلمانوں کا، مگر ایمان تو ضائع کر دیا تھا آپ نے۔ تو وہ ایمان کی تو سروائیول ہی عمل کے ساتھ تھی۔ میں نے اتنی دفعہ بتایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیوں بتایا؟ اس لیے بتایا تھا کہ اس کی سروائیول، ایمان کا ریٹینشن ہی اس کی اس میں ہے، اور جتنے زیادہ عمل کرتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کو سیکیورٹی بڑھتی جائے گی۔ سیکیورٹی آف ایمان ہے نا عمل، اس کو آپ ایمان کو پرزرو کرتے ہیں نا۔ پھر اعمال کی قسمیں ہیں، صدقہ ہے، خیرات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان کر دی ہدی للمتقین، یہ نور باطن، یہ وہ کیفیات، یہ وہ ثمرہ، یہ وہ اطمینان، یہ کس کے لیے؟ جو غیب پر ایمان لاتا ہے۔ غیب پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ حضرت موسیٰ کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ پیغمبر وقت، بڑے جلیل القدر پیغمبر نہیں اللہ کو دیکھ سکتے تھے، تو عام بندہ کیسے دیکھے گا؟ اس لیے غیب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو نماز جو پڑھتا ہو اس کے بارے میں بتا دیا نماز کیسی ہونی چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے اس کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے، صدقہ خیرات۔ تو ایک نماز اور ایک صدقہ خیرات، گویا یہ وہ دو بیسک اعمال ہیں جو آپ کے یؤمنون بالغیب کے ممد ہیں، اس کو قائم رکھتے ہیں ایمان کو۔ پھر آگے فرمایا نا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آپ پر جو اترا، اور جو بعد پہلے آپ سے اترا، اور آخرت کو یقینی جانتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوں گے نا جو نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ دو بیسک چیزیں ہیں، اور یہی تقوی والے فرمایا، یہی تقوی والے ہیں۔ اور اولئک علی ھدی من ربہم، انہیں کو ہدایت پہ ہیں یہ اللہ کے راستے پہ، اولئک ھم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ آن دی آن سیٹ شروع میں بتا دیا۔ اور اسی طرح تو آج میں ان کو بتا رہا تھا، اس پہ کنکلوڈ کر لیتے ہیں، ان کو میں بتا رہا تھا صبح جب وہ سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں نا، روز صبح پڑھنے لگے مقصود صاحب اور منان صاحب، میں نے کہا یار میں نے وہ طاہر القادری صاحب کا نسخہ دیکھا نا، تو قرآن شریف کے اینڈ میں انہوں نے احادیث شریف لکھی ہوئی تھی، 23 میں نے ذکر کیا تھا نا، تو ایک اس میں تھی کہ قرآن شریف جو ہے یہ دسترخوان ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ بوفے نہیں ہوتا، بوفے یہ وہ ہے، اور یہ روحانی غذا کا بوفے ہے، اور کچھ آیات ہمیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں، دل کرتا ہے بار بار پڑھے۔ کسی کو کوئی آیت میں مزہ آتا ہے، کسی کو کوئی آیت میں مزہ آتا ہے، کوئی کسی آیت سے ہدایت لیتا ہے، کوئی چائنیز سوپ پیتا ہے، کوئی نہیں پیتا، کوئی حلیم نان کھا رہا نہیں کھاتا ہے، کوئی پائے نہیں کھا رہا،
ایک وسیع بوفے، یعنی حدیث شریف میں دسترخوان ہے روحانی غذا کا، اور وہ ہمارے لیے اتنی ضروری ہے جتنی کہ باقی غذا جسم کے لیے ہے، اتنی وہ روح کے لیے. وما علینا الا البلاغ المبین.